اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے ان کے اوپر طور کو ان کا وعدہ پختہ وعدہ لینے کے لیے ان کے اوپر بلند کیا، اور ہم نے طور کو ان کے اوپر پختہ وعدہ لینے کے لیے بلند کیا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے انہیں فرمایا کہ داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے دروازہ میں سے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا کہ سبت میں حد سے نہ بڑھو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اس کے اوپر ہم نے ان سے بہت پختہ وعدہ لیا تھا۔ ان آیات میں اور اس سے اگلی آیات میں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی خصلتوں اور ان کی عادات اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اپنے رہبر اور رہنما کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے ان کو بیان کر رہے ہیں، بیان کیا جا رہا ہے ان آیات میں۔ ان میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم ان آیات کی روشنی میں اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ کہیں ہم سے غلطیاں تو نہیں ہوئی، کہیں ہم سے بھی نبوت کے معاملات کے اندر یا نبوت کی نبی علیہ السلام کی پیروی کے اندر ہم سے بھی کوئی وہی غلطیاں تو نہیں دہرائی جا رہی جو بنی اسرائیل دہرایا کرتے تھے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خصلت کو بیان کیا ہے، اور وہ ان کے اندر بہت راسخ تھی کہ وہ اپنے نبی سے وعدہ کرتے تھے اور پھر وعدہ کر کے مکر جاتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے، اور اپنے نبی کی رحم دلی اور انسانیت کے ساتھ محبت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کے عمالقہ ایک قوم تھی ان سے لڑنے کے لیے شام کی طرف جہاد پر لے گئے، لیکن جس وقت ان کا آمنا سامنا ہوا اور انہوں نے بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہاں تو بہت بڑا لشکر جمع ہے اور بڑے طاقتور لوگ ہیں، تو انہوں نے مشہور واقعہ اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو نہیں لڑتے ہیں، آپ اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑے، اور ہم تو یہاں پر بیٹھیں گے اور ہماری اتنے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑیں۔ تو اس کی سزا میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان تیر میں 40 سال تک ان کو بھٹکائے رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ رہے، اور اس گرفت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے اوپر اپنے سایہ کرتی رہی، اور اس 40 سال یعنی رات جہاں پہ قیام کرتے تھے سارا دن وہ گھومتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اب صبح ہم اس میدان سے نکل جائیں گے اور یہ راستہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، ہم اس راستے سے نکل جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ہے نا جس رات کو جب قیام کرتے تھے پڑاؤ کرتے تھے کہ صبح ہم یہاں سے نکل جائیں گے، تو صبح جب ان کو ہوتی تھی تو وہ اس جگہ پر ہوتے تھے جہاں انہوں نے سفر شروع کیا ہوتا تھا۔ تو اس طرح 40 سال تک وہ اس میدان کے اندر اس صحرا کے اندر جو ہے نا بھٹکتے رہے، گھومتے رہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نوازش اور ان کے اوپر کرم تھی کہ نبی ان کے ساتھ تھے، یعنی نبی ان کے اندر موجود رہے ہیں۔ تو اس نبی علیہ السلام کی موجودگی کا یہ فیض ان کو نصیب ہوا، کا فائدہ ان کو یہ نصیب ہوا کہ ان کے اوپر مزید سخت عذاب نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس گرفت کے اندر بھی ان کے اوپر نوازشات رہیں، اور چونکہ اس صحرا میں کوئی درخت کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے اوپر سایہ کیا بادلوں کا، اور جہاں جہاں وہ چلتے تھے بادل ان کے اوپر سایہ کرتے جاتے تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پہ خوراک کوئی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا،
تو یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود وہ 40 سال تک نبی کی اس مخالفت کرنے کی وجہ سے اور نبی کے ساتھ وعدہ سے پھرنے کی وجہ سے وہ بھٹکتے رہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے جو ہے نا وہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کریں گے اپنے اوپر بھی, اپنے اس ماحول کے اندر بھی, اس معاشرے کے اندر بھی. لیکن وہ اس سے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جب وہ پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا, یا طور پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا, اور ایسے لگتا تھا کہ اب طور پہاڑ ان کے اوپر گرا جاتا ہے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا کہ آپ اپنے رب ذوالجلال سے دعا کریں کہ وہ جو ہے ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی جو ہے وہ اس کی دعا مقبول ہوتی ہے, اور نبی کی دعا سے انسانیت کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ نبی فائدہ دے سکتا ہے, نبی کی دعا سے فائدہ ہوتا ہے تو نبی فائدہ دیتا ہے, تو اس کی دعا سے فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے سروں سے اتار دیا. یہاں ایک بڑا عجیب و غریب نقطہ میرے ذہن میں آیا جب میں نے آج اس کو پڑھا, تو یہ دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا, یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ طور پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 40 افراد کو لے کر کے دیدار الہی کے لیے گئے تھے, اور وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کی تجلی عطا ہوئی تھی, اور وہ طور پہاڑ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائی تھی مردہ ہونے کے بعد, ان لوگوں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیدار کے لیے گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی تھی اور پھر ان کو زندہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے. تو وہ طور پہاڑ جہاں پر انسان کو اپنے رب کا جلوہ نظر آیا, وہ طور پہاڑ جہاں سے انسان کو اللہ رب العزت کی معرفت عطا ہوئی, اور وہ طور پہاڑ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلیات الہیہ عطا کی گئی, اب وہی طور پہاڑ جو ہے بنی اسرائیل کے لیے ایک خوف کی علامت بنا, ایک عذاب کی علامت بنا. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر وہاں سے رحمتیں نکلی, وہاں سے تجلیات الہیہ کا ظہور ہوا, اور وہی پہاڑ جو ہے وہ عذاب الہی بن گیا. تو اس کا جواب یہ بنا, اس کا جواب دل میں یہ آیا کہ جب نبی کی اطاعت کی جائے گی تو پہاڑ بھی اللہ رب العزت کی تجلیات اور معرفت کا باعث بنتے ہیں, لیکن جس وقت نبی کی مخالفت کی جاتی ہے تو وہی چیزیں انسان کے لیے عذاب کا باعث بن جاتی ہیں. لہذا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی اطاعت, نبی کی معرفت, نبی کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنا, یہی در حقیقت اللہ رب العزت کو پانے کی علامت ہے. تو پھر دوسری بات یہ تھی کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 40 سال کے بعد ان کو اس سے وہ میدان سے نکل گئے تھے, اور یہ جو ہے نا یہ دعا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبول ہو گئی تھی کہ وہ جو ہے نا ان کے اوپر سے پہاڑ ٹل گیا تھا. پھر ایک اور بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ یہ بیت المقدس کی سرزمین کے اندر داخل ہو جائیں, اور اس حالت میں داخل ہو جائیں کہ سجدہ کرتے ہوئے. آپ دیکھیں یہ کیسی قوم ہے کہ جو نبی کا مذاق اڑاتی ہے اور نبی کی حکموں کی اطاعت نہیں کرتی ہے, اور انہوں نے یہ کیا کہ سجدہ کرنے کے بجائے وہ گھسیٹیاں دے کر کے, یعنی گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے نا اس دروازے کے اندر, شہر کے دروازے کے اندر داخل کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یعنی کہ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا. پھر دوسری بات یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات, زمانے کی بات, یعنی کہ یہ تسلسل ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا مزاج, بنی اسرائیل کا اپنے نبیوں کے ساتھ مذاق کرنا, بنی اسرائیل کا نبیوں کی اطاعت نہ کرنا, یہ ایک مسلسل آگے بڑھتی ہوئی چیز ہے اور ان کے مزاج کا ایک حصہ ہے. اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے
वकुल्ना लहुम ला तादू फी सब्त, कि ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाना आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद इतना जमाना गुजरते गुजरते हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ये जमाना जब आया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में उनके ऊपर पाबंदी थी कि वो यानी सब्त हफ्ते का दिन उनके ऊपर पाबंदी थी कि वो कारोबार नहीं करेंगे और वो कोई माशी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि मुकम्मल तौर पर वो दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में गुजारेंगे। लेकिन उन्होंने फिर चालाकी की, जैसे कि मशहूर वाक़या है कि उन्होंने मछलियां, उनका कारोबार मछलियां पकड़ना था, तो उन्होंने दरिया के किनारों पर एक गड्ढे खोदने शुरू कर दिए ताकि मछलियां हफ्ते के दिन ये शिकार तो ना करें, कारोबार तो ना करें, लेकिन चूंकि मछलियां ज्यादा होती थी तो वो उन गढ़ों के अंदर आ जाए तो हम उन गढ़ों को बंद कर देंगे और अगले दिन हम उन मछली को पकड़ लिया करेंगे। पर ये बहुत मशहूर वाक़या आपने सुना। तो इसके अंदर भी उन्होंने अपने नबी के हुक्म की नाफरमानी की, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। वह अखजना मिनहुम मीसाकन गलीजा, और हमने उनसे पुख्ता वादा लिया था कि इस तरह की नाफरमानियां न करने का वादा लिया था, लेकिन उन्होंने नाफरमानियां की जिसकी वजह से उनको सजा मिली। इसकी अगले इसके बाद के आयात में, आज चूंकि 10 बजे आधा घंटे का वक्त था तो मैं भी लेट हो गया, इसलिए मैंने और इसको मुख्तसर कर दिया। तो आज सिर्फ एक आयत के ऊपर ही इत्तेफाक करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज कल एक या दो आयतें बयान करेंगे। इस सिलसिले में हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक हदीस पाक का जो एक तफसीर के अंदर बयान हुई है, वो मैं उसका तर्जमा मैं आपके सामने अर्ज करना चलूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें जिन चीजों से रोका है या जिन चीजों से खबरदार किया है, वो हमारे लिए वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की भी आदात और खसाइल हमारे सामने कि हमने उनसे भी बचना है, और जिन बातों से हमारे आका मौला हुजूर को नूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया उनसे भी रुकना है। ये रिवायत हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से है। वो फरमाते हैं कि एक दिन हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने फरमाया, या माशरल मुहाजिरीन, ए महाजरो, ए ग्रोह महाजरीन, तुम पर 5 खसलतें ऐसी हैं जो इन 5 खसलतों में जब तुम मुब्तला हो जाओ या जो तुम में से मुब्तला हो जाए, और तो मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूं कि तुम इन्हें ना पा सको। यानी कम से कम तुम ए मुहाजिरीन, ए मेरे साहबा, मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूं, यानी कि दुआ मांगता हूं कि तुम इन खसलतों को ना पा सको। वो कौन सी 5 खसलतें हैं? वो 5 खसलतें यह हैं कि नंबर 1 फाहिश, यानी फाहिशा, बदकारी जिस कौम में आम हो जाए। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बदकारी जिस कौम में आम हो जाए तो वो ताउन और ऐसे मसाइब में मुब्तला होगी कि उनके असलाफ ने न देखे होंगे न सुने होंगे। यानी जब कोई कौम में असल कौम मजमूई तौर पर वो कौम जो बदकारी का शिकार हो जाती है, उसके अंदर बदकारी आम हो जाती है, बेहयाई आम हो जाती है, फाहिश काम आम हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तो वो कौम ताउन और ऐसे मसाइब में मुब्तला होगी। यानी ताउन जैसे मौजूदा दौर के अंदर ये कोरोना वायरस है, ताउन भी एक वायरस था और ये भी वायरस है, और ये एक ऐसा अननोन किस्म का वायरस है कि जो अपनी शक्लें बदल रहा है और अभी तक दुनिया इसको काबू में नहीं ला सकी है। तो इसी तरह की ये हमारे यानी कि एक इज्तिमाई गलतियों का नतीजा है। यानी तमाम इंसानियत इस बदकारी के अंदर मुब्तला है, बिलखुसूस मुसलमान जो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की पैरवी करने का दावा करते हैं, लेकिन वो इस काम के अंदर सबसे बढ़ चढ़ गए हैं, बेहयाई के कामों में मुब्तला हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसी मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है जो हमारे आबाओ अजदाद ने न कभी देखी है न सुनी है। दूसरी बात